السلام علیکم. الفاتحہ علی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے. ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موجود والکرم والہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. اور گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضائے کی سجدے میں ادا ہو. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں قاسم نعمت سے ہم مانگے تو نجدی یوں بکیں کیوں نبی سے مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں. تو فرماتے سنو نجدیو بے نوا کو بے صدا ملتا ہے اس سرکار سے. دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. کچھ بھی عرض کرنے سے قبل ایک حدیث پہلے سماعت فرما لے جو احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی جنتی مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے جس کے سائے میں بروز قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا. ٹائم کم ہے 1 گھنٹہ بولنا ہے. اب 1 گھنٹے میں آپ حدیث بھی سنتے رہنا
اور سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت بھی لگاتے رہنا۔ ایک بار بول ہی دو محبت سے سبحان اللہ۔ اور ایک نعرہ سنیوں کا نعرہ انشاءاللہ، یہ ایسا نعرہ ہے کہ قیامت میں بھی لگے گا، اور یہ ایسا نعرہ ہے کہ اپنوں میں غیروں میں منٹوں میں پہچان کرا دیتا ہے۔ مثلا آپ بذریعہ ٹرین حیدرآباد یا بمبئی جا رہے ہیں، ٹرین کی ایک بوگی میں 10 ٹوپی داڑھی والے بیٹھے ہیں، اب پہچانتے نہیں ہو کہ کدھر والا ہے، تو ان کے کان میں چپکے سے کہہ دو یا رسول اللہ، مسکرا دے تو سمجھنا سنی جنتی بیٹھا ہے، اب بگڑ جائے تو سمجھنا پکا جہنمی بیٹھا ہے۔ سارا مجمع جی لگا کر بولو یا رسول اللہ، میری جانب جو ہو جائے اشارہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ۔ ٹائم نہیں ہے اس لیے ایک حدیث پہلے اور سن لیجئے، اس کے بعد تقریر شروع انشاءاللہ۔ شرح عقائد کا صفحہ 172، السطر 2-3 کے اوپر ہے۔ قال علیہ السلام ان العالم والمتعلم اذا مر علی قریۃ فإن اللہ تعالی یرفع العذاب عن مقبرۃ تلک القریہ 40 یوما۔ حضور فرماتے سنی عالم ہو کہ سنی متعلم، جیسے یہ 2 بچے ابھی جن کے سر پر دستار حفظ رکھی گئی ہے کہ نہیں، دارالفرقان کے یہ بچے، اور یہ علماء مدرسین سنی ہوں، بس سنی ہوں، تو حضور فرماتے ان دونوں کے قدم، عالم اور متعلم کے قدم کسی بستی میں صرف پہنچ جائے تو ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس محلہ کے قبرستان سے 40 روز تک تمام قبروں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ابھی دارالفرقان والوں نے جلسہ کیا، اتنے علماء کو بلا لیا کہ یہاں کے زندوں سے زیادہ فائدہ یہاں کے سنی مردوں کا ہونے لگا۔ بھائی قیامت تو آ سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان معاذ اللہ جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر کبھی آئیں گے تو ہم علم کی فضیلت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ بس بغیر تمہید کے آپ تقریر سنیے۔ بخاری شریف جلد ثانی پارہ 20 صفحہ 720، باب فوہل آبدہی موہا، حدیث نمبر 1 سطر 24 سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں سمجھتے ہیں؟ بہت اچھے لوگ ہیں، اشارے میں سمجھیے، نام لو تو بڑا گڑبڑ گھوٹالہ کرتا ہے یہ، اس لیے اشارے میں سمجھو تو بہتر ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ قال خبرنا عبداللہ ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ جبریل لہو 600 جناح۔ حضور نے شب معراج سدرہ پہ دیکھا، مقام سدرہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو 600 پر عطا کیا ہے۔ کتنے پر ہے جبریل کو؟ ایک پر کتنا بڑا ہے؟ تو روح البیان جلد خامس پارہ 15 فی تفسیر سورۃ الاسراء صفحہ 119 سطر 19-20 کل جناح قد سد الافق ما بین المشرق والمغرب۔ جبریل کا ایک پر اتنا بڑا پھیلا دے تو مشرق کے اس کونا میں چلا جائے، اور دوسرے پر کو پھیلا دے تو مغرب کے اس کونا میں چلا جائے، اور 7 طبقات زمین و آسمان کو جبریل 2 پر سے ایسے دبا دے تو اس طرح ٹکڑا ٹکڑا کر دے جس طرح ایک قینچی کپڑے کو قطر دیتی ہے۔ تو بولو جنتی مسلمانوں، جب جبریل کے 2 پر کا یہ عالم ہے، 600 پروں کا عالم کیا ہوگا؟ جب پروں کا یہ عالم ہے تو جبریل کا عالم کیا ہوگا؟ جب جبریل کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ چنانچہ شب معراج ہے، لامکاں کی منزل ہے، آقا نرس کا مولا تو نے جبریل کو 600 پر عطا کیا، مجھے کیا عطا فرمایا؟ تو ارشاد ہوتا ہے حبیب سن لو، میں نے یقیناً جبریل کو 600 پر عطا کیا، مگر آپ کے گیسوئے شفاعت کے ایک ہی بال اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جبریل کے 600 پر بھی اتنے پسند نہیں ہیں۔ یہی نہ ہوتا ہے کہ جب جبریل پر پھیلاتا ہے
تو مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک لیتا ہے. لوگ قیامت کی منزل ہوگی, آپ کے گنہگار غلام ہوں گے اور آپ کے گیسو کے صدقے میں آپ کے گنہگار غلاموں کو بخش دیا جائے گا. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ کرم کی گھٹا گیسو مشکسا لک ابر رحمت پہ لاکھوں سلام. اور استاد زمن فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. محبت سے تو بولو سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتائیے, سرکار کے سر مبارک میں کتنے بالے مبارک تھے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ نہ معلوم ہے؟ اللہ, 12,13,323. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 776 کے سطر 1 کے اوپر ہے. وَلَيْسَ فِي رَاسِهِ وَلَّجَتِ سُونَ شَارَةَ بَيْضَا. نبی کے کل بال مبارک آخر عمر تک جو سفید ہوئے تھے وہ 20 ہوئے تھے, 20 سے زیادہ نہ ہوئے تھے. اور شمائل ترمذی میں ہے کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکسر الدہن فی راسہ والتسریح فی لیتہ. ہمارے آقا بالوں میں تیل بہت ڈالا کرتے تھے اور داڑھی میں کنگھا بہت فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب سرکار آرام فرمانے جاتے تو کبھی کبھی سرکار کے سر مبارک میں اتنا تیل ڈالا کرتی تھی کہ تیل کی بوندیں چہرے پر ٹپکنے لگتی تھی. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رہتا صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. سروں میں تیل رکھنا نبی کی سنت ہے. آج اکثر نوجوان کے سر میں اس لیے درد رہتا ہے کہ وہ تیل نہیں ڈالتا. تیل ڈالو, یہ نبی کی سنت ہے. کم سے کم رات میں سونے ہی وقت ڈال کے سو جا کرو, سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا, سنت رسول پہ بھی عمل ہو جائے گا. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سر میں تیل ڈالنا کس کی سنت بولو؟ اور سرکار سر میں مانگ بھی نکالتے تھے مگر کنارے میں نہیں, بیچوں بیچ میں. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور سرکار داڑھی میں کنگھا بہت فرماتے تھے. داڑھی میں کبھی کبھی نہیں بھی فرماتے تھے مگر اکثر کنگھا فرماتے تھے. تو داڑھی میں کنگھا کرنا نبی کی سنت. بولو کس کی سنت؟ تو اس سنت پہ کون عمل کرے گا؟ جو داڑھی والا ہوگا وہ نہ کرے گا, اور جس کے پاس داڑھی ہی نہیں ہے وہ تو وہ کیسے عمل کرے گا؟ ہاں, جو روز جا کے سیلون میں داڑھی معاذ اللہ رب العالمین نبی کی سنت کو مردہ کرتا ہے. نعرہ کتنا لگا رہا ہے, عقل ہو کے یہی سنی سنت نبی کی سنت کو مردہ کرتا ہے. یہ کیسا سنی ہے, کیسا نعرہ لگاتا ہے, اللہ اس کا رسول بہتر جانے. جو نبی کو کی سنت کو مردہ کرتا ہے اور کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ سر میں تیل بھی ڈالا کرو اور داڑھی بڑھا لو تاکہ کنگھا کر کے نبی کی سنت پہ بھی عمل کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک بات اور بتائیے آپ, ابھی تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں سب کو داڑھی رکھوا دیتا. ایک بات سنو بھیا غور سے, جلدی بڑھ جائیے. جب جبریل امی حضور کی طرح نہ ہو سکے تو یہ 2 پاؤں والا ملا جی ہمارے نبی کی طرح ہو جائیں گے؟ ایک مثال دے کر حدیث سنا دیتا ہوں, سنو. تلاش کیجئے, یہ نیلنگا ہے نا, نیلنگا کے قرب و جوار کا ایک بدھو, نہ سلام کرتے تھے نہ کلام, مگر تقدیر کا ستارہ بلند کیا. بیچارہ حج کرنے چلا گیا. حج کر کے واپس آیا تو آپ لوگ حیدرآباد نظر آئے ایئرپورٹ پہ. حاجی صاحب السلام علیکم. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی قدم چوم رہا ہے. میں پہنچ گیا, گائے ٹھہراؤ. یہی وہ بدھو ہے جن سے سلام نہ کرتے تھے, آج قدم کیوں چومتے ہو؟ کہا مولانا اب یہ ہماری طرح نہیں ہے, ان کا درجہ بڑھ گیا. میں نے کہا کیسے بڑھ گیا؟ کہا اس لیے کہ کعبۃ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا سنیوں, اس ٹوپی داڑھی والے بدھو کو سمجھا دینا. ارے اندھو, جب کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے والا ہماری طرح ہی ہو سکتا ہے تو وہ رسول جو خدا کا دیدار کر کے آئے بھلا وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار چنانچہ بخاری شریف جلد اول صفحہ 395 باب الشجاع حدیث نمبر 1 70 25 26 27 انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس.
ترجمہ سنوگے میرے سنی بھائی تو آپ کو لگے گا آندھرا پردیش کے کسی علاقے میں نہیں ہے، ایسا لگے گا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں آ گئے ہو۔ بات مدینے کی ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے اگر سبحان اللہ کہہ دو تو 2 شعر سنا دیتا ہوں آپ کو۔ یا رسول اللہ، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائے ہم۔ ایک بار سنو بھائی، ترجمہ سنو پہلے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو صحابی کا عقیدہ ہے بھائی صاحب وہی ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ بولو سب سے خوبصورت۔ اور نمبر دو فرماتے پوری دنیا میں سب سے بڑی طاقت والے ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ اور نمبر 3 اجود الناس، پوری دنیا میں سب سے بڑے سخی اور داتا ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ 3 نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور ان کے بھائی استاد زمن فرماتے ہیں یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ ہی تیرے دیدار کی تھا، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار کا ایک شعر سنیے گا۔ مفتی اعظم سرکار فرماتے یا رسول اللہ وہ ہنسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے۔ اور سب سے بڑے داتا سخی ہمارے نبی ہے، جیسے داتا سخی ہمارے نبی ہیں کہ سرکار ان کو بھی عطا فرماتے ہیں جو مانگ رہے ہیں، اور ان کو بھی عطا فرماتے ہیں جو نہیں مانگ رہے ہیں۔ مانگنے پر عطا ہو تو عربی میں کرم کہتے ہیں، اب بلا مانگے عطا ہو جائے تو اسی کو عربی میں جود کہتے ہیں۔ اور دونوں کا ترجمہ اعلیٰ حضرت سرکار یوں فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ بولو جیسے ہمارے نبی ہیں ویسا۔ چنانچہ سنیے بخاری شریف جلد اول پارہ 3 صفحہ 94 17 21 22 23 24 ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك، فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی طبیعت ہے علیل سمجھے نا، بیمار ہے حضور، تو یار غار صدیق جان نثار سے فرمایا کہ امامت کرو، حکم ہوا تو وہاں کھڑے ہو کر امامت فرما رہے ہیں یار غار جہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے، اور تمام صحابہ مقتدی بن کے پیچھے۔ تو بخاری شریف میں ہے کہ ادھر جماعت شروع ہوئی، ادھر فوقع فی نفس ہی خفہ، حضور نے کچھ طبیعت میں ہلکاپن محسوس فرمایا تو کاشانہ سے باہر آ گئے۔ اب پہلی رکعت تھی، سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو چکی تھی، تو یار غار نماز بھی پڑھا رہے ہیں اور ایسے نظر گڑ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ حضور آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بدھوا کہتا ہے خیال سے نماز نہیں ہوتی، یہاں یار غار دیکھ بھی رہے ہیں نماز بھی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نماز دیکھا یار غار کے سرکار آ رہے ہیں تو ثم استاخر، مصلی امامت سے ہٹ گئے، اب مقتدی والے سب میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو ماد اللہ نبی نے یہ نہ فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی تکبیر پڑھو، تو نہیں، تقدم رسول اللہ، سرکار آگے بڑھے، مصلی امامت پہ گئے، وصلی، اور وہیں سے نماز پڑھانا حضور نے شروع فرما دیا جہاں سے حضرت ابو بکر نے چھوڑ دی تھی۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف۔ جب سرکار نماز پڑھا کر فارغ ہو گئے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا نا امامت کرو، تو کس نے کہا تھا پیچھے ہٹو؟ میں نے جب حکم دیا تو کیوں پیچھے ہٹے؟ تو یار غار کا عقیدہ دیکھیں، عرض کرتے آقا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کی یہ مجال کہ میں آگے رہوں اور حضور میرے پیچھے رہیں، یہ ابو بکر سے نہیں ہو سکتا ہے۔ قسم سے بخاری شریف کی حدیث ہے، نماز دہرائی نہیں گئی سب کی ہو گئی۔ تو یہ ٹوپی والا بدماش کا ہے، ان سے پوچھو کہ جب صحابہ کی نماز ہو گئی ہے تو ہم غلاموں کی نماز خیالوں سے کیوں نہیں ہوگی؟ بولو نا بھائی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک شعر ادھر بھی سنا دوں، ادھر والوں کو سنا دوں، بولو نا سنا دوں، اجازت ہے؟
شاعر کہتا ہے وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اب مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نمازی کے نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو اس نمازی کے مقدر کی معراج ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جب وہ دیکھ کر نماز ہو رہی ہے تو خیال سے کیسے باطل ہو جائے گی؟ بڑے بدماش ہیں۔ ایک حدیث اور سن لو، بات نماز کی ہے تو سنیے۔ یہ حدیث کنز العمال، حوالہ نوٹ کیجئے، کنز العمال کا جلد نمبر 22 صفحہ 75 75 70 78 انت فی الصلاۃ، اگر آپ ہے حالت نماز میں، کہاں ہے حالت؟ ابھی نہیں بھائی، کبھی حالت نماز میں ماں آ گئی، ماں حدیث میں ماں آ گئی، ایسے نہیں ضرورتاً آواز لگا دی، بیٹا بیٹا کہاں ہیں؟ 2 رکعت والی نماز تھی، 1 رکعت ہو چکی تھی، تو ہمارے نبی فرماتے ماں کی آواز سننا تو نماز توڑ دینا، اپنی ماں کا جواب دے دینا، ماں کا جواب دو، اور آؤ تو شروع سے پڑھو، کیونکہ پیر کا جواب دو کہ ماں کا جواب دو کہ خطیب کا جواب دو، نماز باطل ہو گئی۔ مگر بخاری شریف جلد اول پارہ 5 حاشیہ 3 ان لہم لو دا انسان وفی الصلاۃ وجب الیہ الجواب ولا تبطل صلاتہ، ماں پکارے نماز توڑو، جواب دو، آؤ شروع سے پڑھو۔ کسی خوش نصیب کو نبی پکارے تب تو فرماتے نمازی پہ فرض ہے کہ ماں چھوڑے اور نبی کا جواب دے، اور آئے تو شروع سے پڑھے، تو حدیث شریف میں نہیں جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہاں سے پڑھے، کیونکہ ماں کا جواب دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نبی کا جواب دینے سے نماز کامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ کامل ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایک مثال اور سمجھو، پھر حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، بولو سبحان اللہ تو سناتا ہوں۔ مولانا صاحب قبلہ کدھر ہے؟ یہاں پر ہو؟ قبلہ ایسے ہے کیا؟ ایسے ہے؟ ایسے ہے نا پیچھے قبلہ، تو نماز آپ ادھر کر کے پڑھیے گا، رکوع ادھر کر کے، ادھر 2 رکعت والی تھی ادھر پڑھے، 1 رکعت میں پھر ادھر ہو گئے، تو نماز رہی کی گئی؟ بولیے نا، کچھ نہیں ہوگی نماز۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ تو نہیں ہوئی؟ حضور نے جو نمازی کو بلایا قبلہ سے رخ بدل گیا، چل دیا، پھر بھی علماء کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا علماء حضرات یہاں قبلہ سے رخ بدل گیا کا تو نماز نہیں ہوئی، اور نبی نے بلایا نمازی چل دیا، قبلہ سے رخ بدل گیا کا تو نماز ہو گئی، تو کہا اس لیے وہاں ہو گئی کہ قبلہ سے رخ بدلا ہے، مگر کدھر بدلا ہے؟ جو قبلے کا قبلہ ہے ادھر بدلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، اور ہاتھ جو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے بھیا بات ہے نماز اور ماں کی، تو ایک حدیث اور سنا دیں؟ تو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 571 فصل ثانی حدیث نمبر 18 17 12 13 14 15 16 17 18 اتنی حدیثیں میرے پیر مفتی اعظم سرکار نے سینے میں انڈیل دیا ہے کہ پورے دنیا کا بدعقیدہ دیکھ کر نہیں سنا سکتا ہے جتنے فقیر انشاءاللہ زبانی حدیثیں سنا سکتا ہے۔ کیونکہ بیٹا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ سنو ایک صحابی ہے بھیا، نام ہے ابو حذافہ، کیا نام ہے؟ اپنی ماں کے پاس گیا، کہا ماں اجازت دو، کہا ہے کہ مسجد نبی میں جا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس کی اجازت۔ یا اللہ، نیلنگا کے مسجد میں 1000 رکعت پڑھو، اب مسجد نبی میں 1 رکعت پڑھو، تو سرکار فرمایا افضلو سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے حدیث شریف ہے کہ میرے مسجد کی 1 رکعت دیگر مساجد کے 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت وہاں 1 رکعت، وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، اجازت ماں کی۔ کس کی اجازت؟ اور آج کل تو ایسے بدھو نمازی پیدا ہو گئے کہ خدا کی پناہ ان کی ماں گھر میں رو رہی ہے، نماز لیے بھوپال گھوم رہا ہے، کوئی دلی گھوم رہا ہے، کوئی سورت گھوم رہا ہے۔ اس ظالم نمازی سے پوچھ لینا، کرے بدماش، جنت نہ بھوپال میں ہے، نہ دلی میں ہے، نہ سورت میں ہے، جنت تو گھر میں اپنے ماں کے قدموں میں ہے۔
دے کہاں گھوم رہا ہے؟ محلہ کے مسجدوں میں جا کے سجدہ کر لو، گھر جا کر ماں کا قدم چوم لو، ادھر ماں مسکرا دے گی، ادھر سجدہ قبول ہو جائے گا۔ نماز لیے گھوم رہا ہے، پتہ نہیں جنت کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھا لیٹ ہو رہی ہے، صحابی نے دیکھا کہ لیٹ ہو رہی ہے، ماں تو کہتی نہیں کہ جاؤ۔ کہا میری ماں، غور سے سنیے حدیث شریف ہے، کہا میری ماں اگر آپ نے اجازت دے دیا کہ بیٹا جاؤ حضور کے پیچھے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھ کر حضور سے کہوں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرما دیں۔ تو ماں کا دل مچل گیا کہ بیٹا جلدی جاؤ جلدی، ابھی نبی دعا فرما دے تو ماں بیٹے دونوں کی مغفرت، جلدی جاؤ جلدی گئے۔ حدیث شریف ہے مغرب کا وقت تھا، مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ جب نماز ختم ہو گئی حضور تشریف لے گئے، ابو حذافہ کچھ نہ بولے۔ ماں سے وعدہ کر کے گئے تھے تو بولنا نہ چاہیے تھا، بولو نا، بولنا چاہیے نا، یہ کیوں نہیں بولے؟ حضور چلے گئے کیوں نہیں بولے؟ یہ اس لیے نہیں بولے، بیٹھے رہ گئے کہ بولا وہاں نہ جاتا ہے جہاں جانکاری نہیں ہوتی ہے، میرا نبی تو غیب داں ہے، چہرہ دیکھتا ہے تو دل کی باتیں بتا دیتا ہے، بولنے کی ضرورت کیا ہے، نبی آنا بھی بتا دیں گے، دل دعائیں خاص بھی فرما دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا، سرکار نماز پڑھا کر تشریف لے جانے لگے۔ اب ابو حذافہ نے سوچا ماں کو کیا جواب دوں گا، تب فرماتے فاتبعتہ، میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سرکار فرماتے من ھذا ابو حذافہ، پیچھے کون ہے؟ ابو حذافہ، ہاں میرے آقا۔ تو سرکار فرماتے تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ مغرب کی بھی نماز ہو گئی، عشاء کی بھی ہو گئی، اور تو کچھ بولتا نہیں ہے؟ نہ بولے گا تو اب نبی کا غیب دیکھو، فرماتے نہ بولے گا تو لے بن بولے دعا کر دیتا ہوں، قد غفر اللہ لکا بلے امکا، ابو حذافہ چلا جا، دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے اور تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے۔ بولو بولو، یہ نبی کا غیب ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ اچھا پوری حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور میں ابو حذافہ لبیک یا رسول اللہ، ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط، آج پہلی بار ایک فرشتہ آیا، اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا، پہلی بار۔ حضور کیوں آیا ہے؟ کہ رب کا سلام لایا ہے، السلام کے بعد خدا کا پیغام لایا ہے۔ عرض کا حضور کیا پیغام ہے؟ تو حضور فرماتے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے اور حسن حسین کو تمام جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کیسا گھرانہ، بیٹی جنتی نوجوان جنتی عورتوں کی سردار، بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار، بابا علی تمام ولیوں کا سردار، نانا پیارے مصطفیٰ پوری کائنات کا مالک و مختار۔ سبحان اللہ۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرس زمین سے عرش تک ہے شہرہ حسین کا، اب بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور دو شعر اعلیٰ حضرت کا سنیے گا، بولیے نا، مگر آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھو گے۔ اب بولو گے یاد نہیں ہے تو یاد کرا دیتے ہیں، سب کو یاد ہے۔ آپ لوگ صرف کہو گے تمہارے لیے، کیا کہو گے؟ کہ اتنا بھی یاد نہیں ہے، اتنا یاد ہے نا۔ اعلیٰ فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان، محبت سے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ان سے پوچھو تو کس کے لیے، تو کہتا ہم دلی والے کے لیے۔ ارے ہائے بدھوا، یہ کھدر پوچھ کے کھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ ہم سنی اپنے نبی کا کھاتے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ اپنے نبی کا گاتے رہیں گے۔ سنیوں کا ایک نعرہ یا رسول اللہ، ہر جفا ہر ستم کا وارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سنو بھیا ایک بات اور، ماں باپ کی بات ہے تو ایک بات اور بتا کر ایک لمبی حدیث سنا دیتے ہیں، سنا دیں؟ تو ایک بار اعلیٰ حضرت کے نام پہ بول دو سبحان اللہ تو بتا دیں۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، الادب المفرد کے صفحہ 17 پر امام بخاری ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، ہے کہ نہیں؟
سنو غور سے سننا کہ جب بھی کوئی دعا کرو، آپ نے کبھی دعا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ خالی ہم ہی لوگ دعا کریں کہ آپ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو جب بھی دعا کرنا، نیک دعا کرنا، جو ہو کر لو، مگر ایک جملہ بڑھا دینا کہ اے مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کیا کہو گے؟ ماں باپ کی؟ تو ہوگا کیا؟ تو نبی فرماتے فطوبى لہ ذات عمرہ ورزقہ، جو بچے اتنی دعا کرے کہ مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تو دعا کرنے والے کو مبارک ہو، اللہ اس بچے کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کی دولت کو بھی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر بھی بڑھ گئی، دولت میں بھی اضافہ ہو گیا، صرف یہ کہا ماں باپ کی مغفرت ہو جائے تو عمر بھی لمبی ہو گئی، دولت بھی بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب مر گئے ہوں تب تو نہ دعا کرو گے؟ نماز جنازہ میں کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا نہ کہتے ہیں؟ مر گئے ہو تو قبرستان جاؤ، کبھی نہ روزانہ تو ہفتہ میں، نہ ہفتہ میں تو مہینہ میں۔ کوئی سورہ یاد نہیں ہے آپ کو؟ سننی ہو نا، یاد کرو۔ اب کچھ یاد نہ ہو تو صرف ماں کو قبر پہ جا کے کہہ دو السلام علیکم امی، اتنا کہہ دو۔ اب باپ کو کہہ دو السلام علیکم ابا، اتنا کہہ کے چلے آؤ۔ تو نبی فرماتے جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا تو اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک حج ایک عمرہ کا ثواب ملے گا۔ یہ بدھو کہتا ہے قبر پہ جانا شرک ہے، اور حضور فرماتے جاؤ حج کا ثواب ملے گا۔ تو بولو نا، بدھو کی مانو گے کہ نبی کی مانو گے؟ بولو نبی کی مانو گے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے جاؤ، موقع نکالو، جاؤ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نہیں فائدہ، مگر جانا تو ہماری بہن کو، ماں کو، اپنی بیویوں کو لے کے نہیں جانا۔ خبرداری، سنی بھی کم نہیں نا حضرت، لے جاتا عورتوں کو مزاروں پہ، یہ اب وہاں بھی بدنام کرتا ہے ہم کو۔ ارے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، اتنا نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگاتے ہو، عورتوں کو لے کر قبر پہ جاتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت جانتے نہیں ہو۔ اور یہ سنی کم نہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہوتی معلوم ہے؟ اس لیے نہیں قبول ہوتی ہے کہ دعا کم کرے گا، چادر زیادہ چومے گا، کیسے دعا قبول ہوگی؟ مزار سے 4 ہاتھ دور رہو، یہ اللہ کا ولی سو رہا ہے۔ اعلیٰ فرماتے 4 ہاتھ دور رہو۔ قرآن شریف میں نا ہے کیا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ جب موسیٰ کی قوم نے کچھ بدماشی کی، گناہ گار ہو گئے، تو اللہ تو یہاں بھی توبہ قبول فرما لے۔ مگر اللہ اپنے محبوب کا مقام بتانا چاہتا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ جائے وہاں جہاں میرے محبوب کا دیار ہے، اور جائے تو سجدن، ایسے نہ جائے، ذرا محبوب کے دیار میں ایسے جھک کے جائے۔ اور قرآن شریف ہے نا بھائی، سجدن قرآن شریف ہے نا کہ مزار پہ ایسے نہیں جانا چاہیے، ایسے جانا چاہیے۔ تو قرآن شریف ہے نا سجدن، اب وہاں محبوب کے دیار میں جا کے کہا حتتون، مولا میں گناہ گار ہوں معاف فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے محبوب کے دیار میں جا کے جب یہ کہے گا تو ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سارے گناہ ہو۔ تو قرآن شریف میں بولتے مزار پہ کیا ملتا ہے؟ قرآن پڑھتے نہیں ہو تب کیا ملے گا؟ قرآن پڑھو تب سمجھے گا کہ مزار پہ کیا ملتا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھو پھر لمبی حدیث سنا دیتا ہوں۔ پوری دنیا میں جتنے سیٹ ہے، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، آپ کے مہاراشٹر میں بھی بہت سیٹ ہے، یہاں بھی ہے، تو سارا سیٹ مل کے دے، سارا سیٹ مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے۔ ہند و دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ قرآن شریف میں بھیا اور حدیث شریف میں ہیں کہ مزاروں پہ دعائیں مسجدوں سے بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، مگر مانگنے کا طریقہ چاہیے۔ اب مزار سے دور رہنا چاہ رہا، ٹھیک ہے نا، بولو انشاءاللہ۔ اور ہماری بہنوں کو لے کر نہیں جانا، ورنہ خالی آؤ گے۔ لینا ہے خواجہ سے تو طریقہ تو سیکھو کہ لیا کیسے جاتا ہے۔ ہم تو جب جاتے ہیں تب ملتا ہے، کیونکہ ہم کو طریقہ معلوم ہے لینے کا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، بولے اجمیر گئے، سال میں 10 مرتبہ گئے، مگر کیسے گئے وہ تو بتایا نہیں کہ گیا کیسے، فاتحہ پڑھی کیسے۔ دور رہو گے تو قسم سے اچھا سے فاتحہ پڑھو۔ جیسے جالی میں سٹے کہ مجاور نے رکھا چادر سر پہ، فاتحہ کا پڑھو گے، اندر سے بڑھایا ہاتھ کہ لاؤ 10 روپیہ، لاؤ 10 روپیہ لاؤ، تو دل ہٹ گیا۔ جو خشوع خضوع تھا وہ دل ہٹ گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو نا،
تو باہر کیا عنوان یہ نہیں ہے؟ سنو محبت سے بولو سبحان اللہ تو ایک حدیث سنا دے. سنو بخاری شریف جلد ثانی پارہ 19 صفحہ 600 صفحہ 684 صفحہ 686 حدیث نمبر 1 سطر 7 8 9 ان آدم ابن علی قال سمعت ابن عمر يقول ان الناس يسيرون يوم القيامة جسن كل امة تتبع نبيها ويقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ترجمہ کرنے سے پہلے پورے مجمع سے ایک سوال ہے، پوچھے کہ نہ پوچھے؟ نہ پوچھیں. مان لو جب جلسہ ختم ہو جائے گا، آج 12 بجتے انشاءاللہ ختم ہے، آگے کا پروگرام یہ لوگ چالو رکھے تو رکھ سکتے ہیں، مجھے سفر کرنا ہے. اگر جلسہ ختم ہو جائے تو جاؤ گے کہاں؟ جلسہ ختم ہوا تو کہاں جاؤ گے بولو نا. تو گھر بولتے کیوں؟ ڈر لگتا ہے کیا؟ گھر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ کس کے گھر؟ دوسرے کے کہ اپنے گھر؟ اپنے گھر. تو گھر جا کے کیا کرو گے؟ گھر جا کے کیا کرو گے بولیے گا نا؟ سو جائیے گا. ہائے ہائے ہائے. گھر جا کر پہلے سونا نہیں ہے. اللہ فرماتا 18واں پارہ سورہ نور صفحہ 500 آیت 61 رکوع 14 سطر 4 5 میں اللہ فرماتا ہے گھر جانا تو سونا پہلے نہیں، پہلے گھر والوں کو کہنا السلام علیکم. کیوں؟ یکسرو خیرہ بیٹھے گا. نبی فرماتے سلام کرتے رہنا، گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تو بولو پہلے گھر میں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ سلام. ایک گاؤں میں گئے تقریر کرنے تو گاؤں والا بیوی کو سلام نہ کرتا تھا، بڑا مسئلہ. بولے حضور بیوی ہم شوہر ہم کیوں سلام کریں؟ مگر میری تقریر سنا 5 بچے کا باپ رونے لگا. کبھی روتا کیوں ہے؟ کہ حضور 5 بچے کا باپ ہو گیا، بیوی کو سلام نہ کیا. آج حدیث سے پتا چلا کہ نبی نے بیویوں کو سلام کیا ہے. حضور ہم بھی سلام کریں گے. رات کے 2 بجے گیا، کہا بیوی السلام علیکم. تو بیوی نے سوچا یا اللہ 5 بچے کی ماں ہو گئی تو سلام نہ کیا تھا، یہ پہلی بار رات کے 2 بجے کیوں سلام ہو رہا ہے؟ ہاں؟ سوچتے سوچتے بیوی نے کہا دیکھیے ایسا مذاق آئندہ مت کیجیے، اچھا نہیں لگتا ہے ہم کو. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آپ نے بیوی کو سلام نہیں کیا کہ بیوی سمجھے شوہر بھی سلام کرتا ہے. بولو انشاءاللہ آپ کرو گے نا سلام. ایک واقعہ نبی کے زندگی کا سنا دوں، پھر اس حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں، سنا دوں تو بولو نا سبحان اللہ تو سنا دیتا ہوں. دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور کے پاس تقریباً 9-10 بیویاں تھیں. تمام بیویوں نے ایک تو بیٹھ کر ایک میٹنگ کی. اب مشورہ کیا کیا کہ حضور سے سب کہیں گے حضور کچھ خرچہ بڑھا دیا جائے. تمام بیویوں نے حضور سے کہا حضور خرچہ کم ہے، کفالت میں پریشانی ہوتی ہے، کچھ خرچہ ہم بیویوں کی بہنوں کی بڑھا دی جائے. اتنا کہنا تھا حضور غضبناک ہو گئے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا پسند کر رہی ہے. اور نبی قسم خدا کی اشارہ کر دیتے تو روزانہ بیویوں کے لیے جنت سے دسترخوان آتا. نہیں آتا؟ بولو نہ آتا کہ نہیں آتا؟ مگر سرکار غضبناک ہو گئے، قسم کھا لی، ناراض ہو گئے، قسم کھا لی کہ میں کسی بیوی سے 1 مہینہ نہیں بولوں گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے. عرض کیا حضور آپ نے بیویوں کو طلاق نہیں نہ دے دیا ہے؟ سرکار فرماتے حاشا کاللہ، ہرگز نہیں، کس نے کہا میں نے طلاق دی ہے؟ عرض کیا حضور 15 دن ہو گئے بات نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم کو ڈر ہوا کہ کہیں طلاق تو نہیں نبی نے دے دیا ہے. نبی فرماتے ہرگز نہیں، میں نے قسم کھا لی ہے، بولوں گا تو قسم ٹوٹے گی، کفارہ دینا ہوگا، 1 مہینہ ہو جائے گا سارے بیویوں سے جا کر میں بول لوں گا. اب غور سے سنیے، آج چاند کی 29 تاریخ ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے. سرکار گئے حجرہ عائشہ میں، 29 تاریخ کو کہا عائشہ السلام علیکم. تو عائشہ نے کہا وعلیکم السلام. یا رسول اللہ قسم ٹوٹ گئی نا، کفارہ دینا ہوگا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، آج تو 29 تاریخ آپ سلام کرنے آ گئے. تو سرکار عائشہ تم کو معلوم نہیں ہے کبھی کبھی 29 کو بھی تو چاند ہو جاتا ہے. چاند ہو کیا ہے نبی سلام کرنے آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دوستو بیویوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. بولو کس کی سنت ہے؟ محبت سے بولو نا سبحان اللہ. اچھا مان لیجیے رات کے 12 بجے گئے اور بولے حقانی صاحب نے کہا، ابو الحقانی صاحب نے کہا سلام کیجئے. ماں باپ سو رہے تھے 12 بجے، تو اٹھائیے گا کہ اٹھیے سلام کرنا ہے. نہیں اٹھانا نہیں.
تو کرو گے کیا؟ تو یہ کرنا. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 421 باب البر والصلہ سطر 16-17 ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا. ماں باپ سوئے ہوں تو جگانا نہیں، البتہ ان دونوں کا چہرہ دیکھ کر چلا جانا، کیونکہ نبی فرماتے جو بچہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس بچہ کو ہر نظر کے بدلہ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سوئے ہو تو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چہرہ دیکھو، جاؤ، حج کا ثواب تو مل ہی گیا. سبحان اللہ. اب تو ماں باپ ہے، دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹائے. اب کھٹکھٹائے تو بیوی مرتی کیا نہیں کرتی، آئی دروازہ کھولی. تو جب کھولی سامنے آئی تو اب سلام کرو گے نا؟ نہیں کرو گے؟ تو آپ نے سلام کیا. جس وقت آپ نے بیوی کو سلام کیا رات کے 2 بجے تو آپ بیٹھے تھے کہ کھڑے تھے؟ گھر میں بیٹھ کے جائے گا کہ کھڑے کھڑے گئے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سلام کیا تو بیٹھے تھے کہ کھڑے تھے؟ اب بیوی جو دروازہ کھولی وہ بیٹھی تھی کہ کھڑی تھی؟ یا اللہ، آپ نے کھڑے کھڑے بیوی کو سلام کر دیا تو کسی ٹوپی والے کے پیٹ میں درد نہیں ہوا، اور جیسے کھڑے ہو کر کہا یا نبی سلام علیکہ تو اس کے پیٹ میں کیوں درد ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا رے ظالم، جب بیوی کو کھڑے ہو کر سلام کیا جا سکتا ہے تو مدینے کے سرکار کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ چنانچہ ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 1 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. حضور فرماتے دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب کوئی بندہ کہتا یا نبی سلام علیکہ، بولو نا سب، نہ بولو گے تو نقصان ہے، بولو گے تو فائدہ ہے. بولو یا نبی سلام علیکہ، سب بول یا نبی. کہاں سے کہا؟ یہاں سے کہا نا. تو آگے کا ترجمہ تو سنو. نبی فرماتے کہیں سے سلام کرو، مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں اور یہیں سے تمہارے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں. آجا بھیا، بے شک نہیں چھوڑیں گے. سبحان. ایک بات بتائیے، آپ لوگ تو موبائل رکھتے ہوں گے نا؟ کسی کو ایس ایم ایس بھیجا، مان لیجئے قاری نذیر صاحب کو ایس ایم ایس بھیجا تو وہ ایس ایم ایس ہمارے موبائل میں آ جائے گا کہ ان کے موبائل میں جائے گا؟ ان کے موبائل میں جائے گا نا. آج اس کا موبائل بند ہے تب کہاں رہتا ہے وہ ایس ایم ایس؟ جیسے کھولا پٹ سے اندر، اور جب تک بند ہے تو ایس ایم ایس تو آپ کے موبائل سے نکل گیا کدھر؟ جب کھولے گا تو اندر. تو اس وقت تک فضا میں وہ ایس ایم ایس ہوا کے دوش پہ گھومتا رہتا ہے. تو میں نے کہا بدھوا جیسے ہوا کے دوش پر امریکہ سے ایس ایم ایس بھیجو، قاری صاحب کے موبائل میں چلا گیا، تو ایمان کا کنیکشن نبی سے مضبوط رکھو نا. یہاں سے سلام بھیجو گے مدینہ چلا جائے گا، مدینہ چلا جائے گا. تو کنیکشن ہے یہ نہیں ہے، سوئچ تو آف ہے تو بولتے جاتا نہیں ہے. آف کا کیسے جائے گا بھائی؟ کہ نہیں کیسے جائے گا؟ بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو بتا ہائے سلام پڑھتے رہیں. اس لیے سنا، جو سنی ہوگا مرتے دم تک انشاءاللہ پڑھتا رہے گا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ، شمع بد میں ہدایت پہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ. بات اعلیٰ حضرت کی تو ایک بات بتانے ہوگا. ہاں پھر حدیث کا ترجمہ. ابھی بنگلہ دیش 2 سال پہلے گئے تھے ڈھاکہ کا نام سنا نا؟ کم سے کم 5-6 لاکھ مجمع تھا، سنی سمیلن، آل ورلڈ کانفرنس، امام احمد رضا سب تھا. ہم کو بلایا تو ہم دیکھا مجمع، ہم کہا یا اللہ یہ پکا بنگالی، ہم پکا بہاری، یہ میری بولی سمجھے گا کیسے؟ یہ کیوں ہم کو کہے کو بلایا؟ مگر خدا گواہ ہے، اسٹیج ہے، خدا گواہ ہے. جیسے میں نے کہا اعلیٰ حضرات سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، تو اتنے نعرے لگائے بنگالی سنی بھائی کہ ہم تو 2 منٹ چپ ہو گئے. میں کہا اب تو ہم سمجھا لیں گے اس کو. میں کہا بنگالی بھائی ایک سوال کا جواب دو پھر تقریر شروع. ہم جیسا مولوی اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سمجھتا، تو کیسے سمجھ گیا کہ اتنے نعرہ لگایا؟ ہاں صحیح بات ہے، نہیں سمجھ پاتے ہیں بعض اشعار اعلیٰ حضرت کے، کوشش کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں. تو کیسے سمجھ گیا کہ اتنا نعرہ لگایا؟ تو بنگالیوں نے کہا حضرت ہم نے جو نعرہ لگایا سمجھ کے نہیں بلا سمجھے لگایا.
تو میں نے کہا بلا سمجھے کیوں لگایا؟ کہا اس لیے لگایا کہ جب آپ بولتے ہو اعلیٰ حضرت تو ہمارے عشق کی دنیا میں ایک تلاطم بپا ہوتا ہے کہ وہی بریلی والا اعلیٰ حضرت ہے نا جنہوں نے ہمارا ایمان و عقیدہ بچایا ہے. تو ہم شعر سمجھے نہ سمجھے جب اعلیٰ حضرت کہتے ہو تو ہم جھوم کے کہتے ہیں سبحان اللہ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. آجا حدیث کا ترجمہ کر دے، ٹائم ہونے جا رہا ہے. ہم تو تقریر 2 گھنٹہ کے بعد شروع کرتے ہیں. اب کیا کریں، آج تو مجبوری، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی. اچھا ایک بات بتاؤ، حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے تاکہ ہر بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، ہے نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب بولو نا بھیا، کیوں آئے گی؟ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ تو سب جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں جائے گا. تو مارج النبوت جلد 4 فصل 5 باب المعراج صفحہ 409. قال اللہ تعالیٰ صلی اللہ محمد، اللہ نے فرمایا شب معراج اے محبوب مانگو مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حبیب نے عرض کیا امت مانگتا ہوں. رب نے 70,000 معاف، کیا مانگو؟ حدیث میں خدا نے 700 بار فرمایا. کیسو بار؟ 700 بار حبیب نے کیا کہا؟ امت مانگتا ہوں. تو اللہ نے کہا کب تک امت مانگتے رہو گے؟ عرض کیا مولا میں مانگنے والا ہوں، تو معاف فرمانے والا ہے. تو اب ارشاد سنو مولا کا. عرض فرماتا ہے مولا حبیب آپ کے کہنے سے ایک حصہ کو آج معاف کر دیتا ہوں، اب قیامت کا دن آئے گا تو آپ کے کہنے سے 2 حصہ کو قیامت میں معاف کروں گا، تاکہ محشر میں یہ پتہ چل جائے عدالت خدا کی ہوگی، شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی. عدالت خدا کی ہوگی، قیادت مصطفیٰ کی ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، اب پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اور استاد سمجھ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بد میں معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جو حدیث پر اس کا ترجمہ سے پہلے ایک حدیث اور سناؤ. بخاری شریف جلد ثانی پارہ 19 صفحہ 684 اور صفحہ 685. باب ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. حدیث نمبر 1 صفحہ 684 کا سطر 20 سے سطر 27 تک اور صفحہ 685 کا سطر 1 سے لے کر سطر 17 تک. ترجمہ سنیے، متن سناؤں گا، ٹائم لگ جائے گا، اب پوری بات نہیں ہو پائے گی. قیامت کا دن آئے گا تو کوئی اللہ کے یہاں ڈائریکٹ نہیں جائے گا، کوئی، نہ غوث نہ خواجہ نہ ولی، کوئی نہیں. کہاں جائے گا سب سے پہلے؟ ہم آپ کہاں جائیں گے؟ وَيَاتُونَ إِلَىٰ آدم، ہم آپ جائیں گے سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس، اور کیا کہیں گے؟ انت ابو البشر، آپ ابو البشر، ہماری شفاعت کیجئے. تو فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی. المختصر یہ ہے کہ کسی نبی نے بھی نہ کہا اللہ کے پاس جاؤ، کیونکہ نبی کو معلوم ہے نا کہ ہم نبی آدم صفی اللہ ہو کر نہیں جا رہے، تو یہ کدھر سے چلا جائے گا؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی نہیں جائے گا. ان سے پوچھو جو کہتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو تو قیامت میں کیا کرے گا؟ یہاں تو سب انڈائریکٹ کا مسئلہ ہے. تمہارا عقیدہ ہے نبی سے مانگنا شرک ہے، تو ہم سے پوچھا سنی کیا کرے گا؟ میں کہا سنی تو نصیب والا ہے، کبھی خواجہ کے در پہ، کبھی غوث کے در پہ، کبھی مخدوم سمنا کے در پہ، کبھی اعلیٰ حضرت کے در پہ، یہ دروں پہ جادا کی عادت بنا رہا ہے. قیامت کا دن آئے گا یہ ہر نبی کے در پہ چلا جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ بیڑا پار ہو جائے گا. تو آخر میں ہم آپ جائیں گے. سنیے، کوئی ڈائریکٹ اللہ کے جانے گیا کوئی نہیں. آخر میں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس، تو حضرت عیسیٰ نے کہی ذولا محمد خاتم الانبیاء، کیا دیکھتے ہو؟ جاؤ ان نبیوں کے خاتم جناب محمد رسول اللہ کے پاس. ایک بات ذہن میں رکھو، ہر نبی نے کہا نفسی نفسی. کیا کہا؟ بولنا بھائی، کیا کہا؟ اور آخر میں گئے ہم اپنے نبی کے پاس، تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ نہیں، ہمارے نبی نے نفسی نفسی نہیں کہا، معاذ اللہ. ہر نبی نے کہا نفسی نفسی، اور جیسے کہ اپنے نبی کے پاس تو دیکھتی ہی کہا امتی امتی. کیا کہا؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ کہ ہر نبی نے کہا نفسی نفسی، مولا امت کو بعد میں دینا، پہلے مجھ کو دے، میرے کہنے سے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی کہیں گے امتی امتی امتی، مولا ہم کو پہلے نہیں چاہیے، ہم سے پہلے بدلہ ہماری امت کو چاہیے.
سبحان اللہ. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خمسطوں کو رضا مفت دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. بولو نا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور نے دیکھا ہم کو آپ کو پریشان تو گئے سجدہ میں. تو اللہ نے بھائی ارفع راسک اٹھاؤ سر مانگو دیا جائے گا شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی. تو حضور فرماتے سر اٹھا کر عرض کروں گا رب یا امتی رب یا امتی مولا میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے. تو اللہ نے کیا فرمایا صفحہ 685 سطر 17 سارے بدعقیدوں کو دکھاؤ سطر 17 اللہ نے فادخل من امتک ما اللہ حساب علیہ من الباب الایمن من الجنت. محبوب جنت کا داہنا دروازہ آپ کے غلاموں کے لیے کھول دیا گیا ہے لے لو اور داہنے دروازے سے غلاموں کو جنت میں ڈالتے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنو گے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. بولو نا آگے بولو نا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت. اور ڈاکٹر اقبال کہتے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. چنانچہ سنیے مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ 515 باب فضائل سید المرسلین حدیث نمبر سطر 789 ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا افضل الناس خروجا اذا بعثوا وانا قاعدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مستشفم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یأسوا الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد بیدی. ترجمہ کریں 10 منٹ باقی ہے کہ ختم کر دیں. ترجمہ کر کے ختم کریں. ہم آپ کی بات مان لیا ہماری ایک بات مانیے گا ایک بات ہماری ایک بات مانو گے نہیں مانیں گے تو بولو نا انشاءاللہ تب نہ بولو انشاءاللہ نہ بولنا چاہیے کہ ہر جگہ سبحان اللہ بولنا چاہیے. کہیں کہیں انشاءاللہ بھی بولیے اور کہیں کہیں ماشاءاللہ بھی بولیے. ہر جگہ سبحان اللہ بولیے گا تو کام کیسے بنے گا بھائی ہے کہ نہیں. بولیے انشاءاللہ. اگر آپ سچے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو تو انشاءاللہ. اٹھاؤ دعا کر دیتا اٹھاؤ دعا کر دیتا اٹھاؤ بولو انشاءاللہ. ہم سب نماز پڑھیں گے بولو ہم سب نماز. مولا سب کو نمازی بنا دے آمین بولیے نا. سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. پیشانی میں ترپتا سجدہ دے دے. سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے. بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق فرما دے. سبحان اللہ. سنی نماز نہ پڑھے گا جس کی نماز نہیں ہوتی ہے وہ پڑھتا ہے اور جس کے لیے نماز آئی وہی نہیں پڑھتا ہے. ہم نے بمبئی میں تقریر کیا ہے کہ نہیں. سبحان ہے بمبئی ہے نا بمبئی. بمبئی میں ممرا جانتے ہیں ممرا. اب پہلے بڑی تکلیف ہوتی تھی جانے میں. اب تو ایسی روڈ بن گئی کہ پھٹ سے جاؤ پھٹ سے آؤ. ہاں روڈ اچھی بن گئی ہے نا. ممرا ایک موقع تقریر کیا ممرا میں نمازی بنا دیا سب کو. تو ایک پروفیسر آ گیا کہا حضرت بڑی اچھی تقریر ماری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کیا نہیں سمجھے. بولے یہ کو کہتے ہو کہ ان کے پیچھے نماز پڑھو ان کے پیچھے نہیں پڑھو. اب اچھا یہ نہیں سمجھ میں آئی بات. کہ نہیں. ہم نے کہا پروفیسر صاحب اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ورنہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. کا مطلب کا بھی نہیں سمجھے. مطلب امام حسین کا جن سے مقابلہ تھا کربلا میں ایک بھی نہ ٹیکا والا تھا نہ ٹیکی والا تھا. سب ٹوپی داڑھی والا تھا. سب نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا. مگر امام حسین نے پورا خاندان قربان کر دیا. یزیدیوں کے پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی. تو جو سنی ہوتا ہے وہ غلام حسین ہوتا ہے. نماز پڑھے گا مگر کسی بدعقیدہ کے پیچھے نہ پڑھے گا. سنی پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے پڑھے گا. ماشاءاللہ دار الفرقان ہے نا. دار الفرقان اچھا نام ہے. اللہ خوب ترقی دے خوب ترقی دے. اور آپ لوگ خوب دو گے تب نہ بچے بڑھیں گے یار. اور جب نہ روم بنے گا جب نہ مدرسہ بڑا ہوگا دو گے نہیں تو کیسے ہوگا. کیونکہ سنی کو نہ ریال ملتا نہ ڈالر اور ضرورت بھی نہیں ہے. کیونکہ ریال لوگے تو ایمان کا سودا کرنا پڑے گا. اور جو سنی ہوتا ہے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے. سنی کہتا ہے ہمیں نہ ریال چاہیے نہ ڈالر چاہیے. ہم سنیوں کو تو اجمیر والا غریب نواز چاہیے. اجمیر والا غریب نواز چاہیے.
خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ فیض الدین بھائی، یہ میں 25-30 سال سے جو حیدرآباد آتا ہوں نا، یہ اس وقت یہ جو ہے پیلی ٹوپی فیض الدین صاحب اور ان کے ایک سمدھی بھی آئے ہیں، کا نام ہے ہوگا عباس بھائی، ہاں، تو یہ بہت الحمدللہ علاقے میں کہیں بھی جاتے ہیں تو ساتھ میں رہتے ہیں، رہنا بھی چاہیے ایک سپاہی کو، نہیں رہنا چاہیے؟ تو ایک بات بتائیے بھیا محبت سے، میں نے کہا حیدرآباد میں دیکھو، بنگلور میں دیکھو، بہار میں دیکھو، بنگال میں دیکھو، سال بھر اتنا اجتماع کرتا ہے ادھر والا، کا کہتا ہے اجمیر نہ جانا شرک ہے، غریب نواز مردہ ہے، شرک ہے، لاکھوں خرچ ہوتا ہے صرف اس پر کہ شرک ہے، لاکھوں بلکہ کروڑوں سال میں خرچ ہوتا ہے کس پر کہ اجمیر نہ جانا شرک ہے۔ اور جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں دلی سے لے کر اجمیر تک بسوں کا نمبر ہے۔ میں نے کہا میرے خواجہ اس سال بھر جو شرک کا فتویٰ لگا یہ کدھر چلا گیا؟ سال بھر جو اتنا فتویٰ تھا وہ کدھر گیا؟ اتنی بھیڑ کیوں ہو گئی؟ تو جواب ملا ابوالحقانی میرا نام معین الدین بھی ہے تو میں غریب نواز بھی ہوں۔ حضور سمجھ میں نہ آیا؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا تو سنو، ادھر والا ریال ڈالر کی بنیاد پر پورے انڈیا میں بے شمار اجتماع کرتا ہے، مجمع بلا کے کہتا ہے دیکھو ہم کتنے ہیں، تو ہمارا سنی ہر اجتماع کا جواب نہیں دے سکتا کہ پیسہ نہیں، تو سال بھر یہ جتنا کر لیتا ہے اجمیر میں پوری دنیا سے لوگوں کو ہم بلا کے دکھا دیتے ہیں، مجمع ہی دیکھنا ہے تو اجمیر چلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سنو جو حدیث میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سنو، سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے اپنے قبر شریف سے میں اٹھوں گا۔ سب سے پہلے کون اٹھیں گے اور کیسے اٹھیں گے؟ دائیں ہاتھ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ، اب بائیں طرف حضور کے بائیں ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم تینوں ایک ساتھ اٹھیں گے، ممبری علی حوضی۔ نبی فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ میرا ممبر پہلے سے میرے حوض پر رہے گا۔ حوض جانتے نہیں؟ حوض کوثر نہیں پڑا؟ انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر کا مالک بنایا۔ دیتا اللہ ہے، لیتا مصطفیٰ ہے، بولو دیتا لیتا۔ اے ملا جی کا پھر سینہ کیوں پھٹتا ہے؟ بے اللہ دے رہا ہے، مصطفیٰ لے رہا ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ہمارا تو ایک ہی عقیدہ ہے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ تو نبی فرماتے اٹھوں گا حوض پر چلا جاؤں گا، حوض پر، اور ممبر پہ بیٹھوں گا۔ کیوں حضور؟ تو فرماتے لأن الناس یخرجون من قبورہم عطاشا، قیامت کا دن آئے گا تو پہلے سے اس لیے حوض پر چلا جاؤں گا، سنیوں خوش ہو جاؤ۔ فرماتے میرا غلام جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اٹھتے ہی سب سے پہلا پرابلم جو ہوگا ان کو پیاس کا غلبہ ہوگا۔ تو نبی فرماتے سنیو گھبراتے کیوں ہو؟ میں تمہارے لیے پہلے سے نہ حوض پہ رہوں گا، تم اٹھتے جاؤ گے میں کوثر کا جام پلاتا جاؤں گا، پلاتا جاؤں۔ ارے اللہ اکبر، میں 35 ملکوں میں تقریر کیا، جہاں گیا وہاں اعلیٰ حضرت کو پایا۔ ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب تھے انڈیائی کے ہمارے ساتھ، 1 گھنٹہ کی تقریر میں قاری صاحب کہیں اعلیٰ حضرت کا نام نہ آیا تو کمیٹی والے پوچھے ہم سے حضرت آپ سے پہلے جو تقریر ہوئی وہ بھی سنی تھے؟ کہا ارے سنی نہیں تھا تو بلایا کیسے تھا تم؟ بولے نہیں ہم اس لیے سوچا کہ 1 گھنٹہ میں کہیں اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں آیا تو ہم کو شک ہو گیا کہ کدھر والا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ او میں نے کہا سمجھ میں آ گیا کہ دور حاضر میں مدینے والے سرکار کی کرم سے سنیت کی پہچان اعلیٰ حضرت کی ذات بن گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان، کہ جہاں سنیت ہوگی وہاں اعلیٰ حضرت ہوں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سنیت ہو اور اس کے گھر میں اعلیٰ حضرت نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سنو ایک بات سنو، اچھا ایک بات بتاؤ پھر ترجمہ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا، شارٹ کٹ میں مار دیتا ہوں۔ ایک بات بتاؤ کوثر پلائیں گے کس کو؟ بس ارے ٹوپی والا تو بہت ہے نا، داڑھی والا بھی بہت ہے، نہیں ہے؟
اور کلمہ پڑھنے والا بھی بہت ہے. تو کہو نا نبی کوثر اس کو پلائیں گے جن کا عقیدہ ہو کہ نبی مالک کوثر ہیں. اور اس بدھو نے تقویت الایمان میں لکھا کہ جن کا نام محمد یا علی معاذ اللہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، تو ان کو تو نبی پلائیں گے نہیں کیونکہ تم نے تو انکار کیا ہے. ہم سنیوں کو پلائیں گے کیونکہ ہم نے اقرار کیا ہے. تو ہم سنی پی رہے ہوں گے اب وہ الٹ الٹ کے دیکھ رہے ہوں گے اور راہ لے رہے ہوں گے تو اعلیٰ حضرت سرکار اس وقت فرمائیں گے الٹ الٹ کر پلٹ پلٹ کر کیا دیکھتا ہے؟ احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. یہاں مانو گے تب نہ وہاں پیو گے، یہاں مانتے نہیں ہو تو وہاں کیا پیو گے؟ ہم سنی پیئیں گے انشاءاللہ. بول انشاءاللہ. اچھا کوثر ہے بھائی، سب سے پہلے نبی نے کوثر پلایا کیوں؟ ایک مسئلہ ہے کیوں پلایا، آپ جانتے ہیں یا ہم بتا دیں؟ کیوں پلایا سب سے پہلے؟ تو ایک سوال کا جواب پھر سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے یہاں نیلنگا میں جلوس نکلتا ہے ربیع الاول میں؟ 12 تاریخ کو نہ نکلتا ہے؟ ایک ملا جی نے دلی میں داڑھی نہیں ڈاڑھا تھا، کابل حقانی صاحب جلوس کیوں نکالتے ہو؟ ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا ملا جی 15 اگست کا جلوس تو کیوں نکالتا ہے؟ ثبوت کہاں ہے؟ کہا ہندوستان آزاد ہوا ہے. میں نے کہا بدھو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے. جب 15 اگست کا جلوس نکلے گا تو میرے نبی کا جلوس کیوں نہیں نکلے گا؟ اچھا جلوس نکلتا ہے تو جو سیٹھ لوگ ہیں یا کمیٹی والے کہیں کہیں پانی کا انتظام رکھتے ہیں نا کہ پیاس لگے گی تو مگر قیامت میں اللہ پانی تو ملے گا نہیں پینے کو، جب تک محشر قائم رہے گا ملے گا نہیں. تو نبی نے پہلے اس لیے کوثر پلا دیا ہے کہ نبی فرماتے من شرب لا یظمأ ابدا، جسے ایک بار کوثر پلا دوں گا دوبارہ پیاس قیامت میں نہ لگے گی. تو نبی نے کوثر پلا کر تیار کر دیا. سنیوں تیار ہو گئے، اب چلو تمہارا جلوس نکلے گا. حدیث کا ترجمہ ہے بھیا، میں ضرور کہتا ہوں. نبی فرماتے ہیں انا قاعد اذا وفدوا، یہاں کا جلوس نکلے گا، علماء قیادت کریں گے. قیامت میں جلوس نکلا، نبی فرماتے آگے آگے میں رہوں گا، پیچھے پیچھے تم رہو گے. اور کیسا جلوس؟ صرف ہم ہی نہیں، سارے انبیاء بھی اسی میں، سارے اولیاء بھی اسی میں، غوث و خواجہ بھی اسی میں، اعلیٰ حضرت بھی اسی میں، مخدوم سمنا بھی اسی میں، حیدرآباد کے یوسفین بھی اسی میں، ہم آپ بھی اسی میں. آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے مجمع. یہ جلسہ جو نکلے گا، جلوس پہنچے گا کہاں؟ آپ کے یہاں نکلتا ہے تو کہیں ختم ہوتا ہے کہ نہیں، کہ نکلتے ہی رہتا ہے؟ تو قیامت میں جلوس ختم کہاں ہوگا؟ تو نبی فرماتے ہیں آگے آگے میں رہوں گا، پیچھے پیچھے مجمع رہے گا، انبیاء رسول خواجہ غوث ہم آپ سب رہیں گے. تو نبی فرماتے ہیں جلوس پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں. اور نبی فرماتے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو ان بدعقیدوں سے، ڈائٹ والوں سے کہہ دینا. نبی فرماتے مارے ڈر کے وہاں کوئی نہ بولے گا، کوئی نہ بولے گا. نبی فرماتا انا خطیبہم اذ انصتوا، جلوس پہنچ گیا، سب چپ ہے. فرماتے سنیوں نہ گھبرانا، اس وقت تمہارے طرف سے مولا کی بارگاہ میں بولوں گا، میں بولوں گا. اور کیا بولوں گا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر میں سنو نا کیا بولوں گا. ارے میرے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، کیا بولوں گا؟ سنا دوں دو سے، سنو گے؟ اعلیٰ فرماتے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو سوختہ جانوں پر وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آپ ایک کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے. اچھا ایک بات، جلوس آپ کے یہاں نکلتا ہے تو ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا. ہر جلوس کا جھنڈا ہوتا ہے. یہ بدھو کہتا ہے جھنڈا کا ثبوت نہیں. اب بخاری شریف پڑھو، مسلم شریف پڑھو، ترمذی شریف پڑھو، ہر جنگ میں سپہ سالار کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا. نہیں ہوتا تھا جھنڈا؟ نہیں ہوتا تھا. بغیر جھنڈے کی لڑائی ہوتی تھی. کافر کا بھی جھنڈا ہوتا تھا، مسلمان کا بھی اپنا جھنڈا ہوتا تھا. نہیں ہے بخاری شریف کے 16ویں پارہ میں نہ ہے، باب غزوہ خیبر نہ ہے. پہلے دن ابو بکر کے ہاتھ میں جھنڈا رضی اللہ عنہ، دوسرے دن حضرت عمر کے ہاتھ میں جھنڈا، تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا. تو سپہ سالاری کا جھنڈا ہوتا تھا.
تو سنو جلوس میں جھنڈا، بولتے جھنڈا کا ثبوت کہاں؟ نبی فرماتے کوثر پلا دیا، تمہارا جلوس نکلنے والا ہے، مگر جلوس نکلنے سے پہلے خدا کی طرف سے مجھ کو ایک سبز رنگ کا لباس پہنایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا دیا جائے گا جس جھنڈے کا نام لواء الحمد ہوگا۔ تو جھنڈا یہاں بھی ہے اور جھنڈا قیامت میں بھی ہے۔ جو کہتا بدعت ہے کہنے دو، تم جھنڈا لگا لگا کے عادت بنا لو، جدھر قیامت میں جھنڈا دیکھنا چلا جانا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جھنڈا کا رنگ کیسا ہوگا؟ آپ کا رنگ کیسا ہوتا ہے جھنڈے کا؟ ہرا۔ نبی فرماتے قیامت میں جھنڈا ہوگا اس کا رنگ میرا ہوگا ہرا۔ ایک بات اور، انڈیا کا جھنڈا دیکھا ہے ترنگا؟ نہ دیکھا ہے؟ پاکستان کا جھنڈا دیکھا؟ نیپال کا، ہالینڈ کا، ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو نہیں ہوتا ہے؟ تو انڈیا والا اپنا جھنڈا چھپا کے رکھ لے، اب پاکستان میں جا کے لہرا دے، تب کیا ہوگا؟ دھولائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی کہ اپنے ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رکھو۔ اب پاکستان والا معاذ اللہ جہاں کے جھنڈا دکھایا تب اتنی مار ماریں گے کہ ٹھکانے لگا دیں گے۔ اپنے ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رکھو، ہر ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں لہرے گا، مگر میرے نبی کی شان دیکھو، ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے تو میرے نبی کا جھنڈا پوری دنیا میں لہراتا ہے۔ یہ میرے نبی کا جھنڈا ہے۔ اے بھائی 12 بجنے میں بھیا 20 منٹ باقی ہے، ہم کو 4 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، 6 بجے کی فلائٹ پٹنہ اتر کے نیپال جانا ہے۔ اب تو لگتا نہیں ہے کہ پہنچ پاؤں گا، ٹکٹ ہی گڑبڑ بنا ہوا ہے۔ تو آج کا وہ جلسہ جو ختم ہو جائے گا کل کا، اللہ معاف کر دے، ہے کہ نہیں؟ پہنچ نہیں پاؤں گا، اللہ معاف فرما دے۔ اب کیا کریں گے، مجبوری ہے نا، ہم جان بوجھ کے تو نہیں کر رہے ہیں بھائیو۔ بس چلتے چلتے ٹائم نہیں، ایک گزارش ہے آپ سے کہ دکان، ہاں لا 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 دیکھو یہ حیدرآباد سے آئے محمود وہ جو بنا رہا ہے ہمیں بھی پہلے سے گرفتار کر کے رکھے ہوا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ میری تقریر ہے، آپ اس سے رابطہ کر لینا، CD والی تقریر ہے، سنو بھی، ایمان مضبوط کرو اور دوسروں کو بھی سناؤ تاکہ خدا کرے کہ وہ بھی توبہ کر لے، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ حیدرآباد سے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے آج تقریر شروع ہی نہیں کی، جو آیت پڑھی ہے نا اس کی روشنی میں تقریر بھی شروع نہیں ہوئی، اور جو یہ حدیث پڑھی اس کا ترجمہ تشریح بھی نہیں ہوئی۔ پھر کبھی ہم آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سنائیں گے دار الفرقان کہ ہر طرح، ہر موسم میں، ہر وقت آپ جو ہے اس کی تعاون کرتے رہنا تاکہ دار الفرقان نہیں اب تو ٹائم نہیں ہے نا، ہم کر دیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تعمیر کے لیے تو کر ہی دیتے۔ ارے بولو نا انشاءاللہ مدد کرو گے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں تعمیر کے لیے کچھ چندہ کرا دیجئے، تو آپ خود سے دینا، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں تو ہم تو کرا ہی دیتے، ہم کو سفر کرنا ہے۔ سنی بھائی کم نہیں ہوتا ہے، جس جلسہ میں کم ٹائم رہے گا اس میں گلدستہ میں اب پھول پلانے میں آدھا گھنٹہ ٹائم لے گا۔ جب ٹائم رہے تو 1 گھنٹہ لو پھول پلانے میں، اور ٹائم نہ رہے تو تقریر کرا دیا کرو، اور سب کو ایک ایک ہاتھ پڑھا۔ نہیں ہوگا؟ بولیے نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی، اس لیے معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔